کہ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو وہ مومن، تو کیا ہوگا کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے گزارشات کی تھی کہ مفسرین نے فرمایا کہ بعض نے فرمایا یہ پاکیزہ زندگی ایک انسان ہے ہی زندہ، پھر کس زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور اس پاکیزہ زندگی میں جو بعد نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، تو اس میں تھا کہ بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے۔ بعد نے لکھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچا دیتا ہے، وہ حلال کی روزی کھاتا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے بندہ لگ جاتا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندہ مومن کو رزق واسع عطا فرما دیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کے در پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے نیک عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن دیکھا جائے تو جنت میں تو ہو ہی پاکیزہ زندگی، جنت میں انسان جو چاہے گا، جو خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور یہ معنی سمجھ بھی آتا ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ بندے کو زندگی میں جو پاکیزہ زندگی ملے گی کہ وہ حلال کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا، وہ قناعت اختیار کرے گا، اللہ کی رضا پر خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے جنت میں رب تعالی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہائی زندہ، اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی جو اعلان فرماتا ہے وہ کون سی زندگی اعلان فرما رہا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں ہوتا ہی زندہ ہے، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے، بندہ قبر میں جائے اور عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ کر آ جائیں، وہاں پر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر بندے کو اور کوئی چیز کام نہیں آنی، وہاں پر نیک عمل کام آنے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے ہوئے، جس کے عمل نیک ہوئے، تو ہوگا کیا؟ یہ جو ہم اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری دی جاتی ہے، ایک اور یہاں پر بات بھی دیکھ لی جائے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہو کر سجدہ کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لہٰذا ہر چیز کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے، کیا اسلامی ریاست میں شراب پینا جائز ہے؟ جائز ہے؟ جڑے پیندی ہو چوپرو، جڑے نہیں پینے گج کیا کو یار نہیں جائز ہے جی، ہاں مسٹو تے لے لاؤ نا، نہیں جائز۔ کیا اسلامی ریاست میں حرام کھانا جائز ہے؟ کیا اسلامی ریاست میں دو نمبری کرنی جائز ہے؟ تو کیا پاکستان میں لوگ شراب نہیں پی رہے؟ کیا پاکستان میں لوگ سود نہیں کھا رہے؟ کیا پاکستان میں لوگ دو نمبریاں نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی ریاست غلط ہے؟ نہیں، اسلامی ریاست تو ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے اندر یہ اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کرام کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو اولیاء کرام کے مسلک سے جوڑ کر کسی قبر پر آ کر سجدہ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر سجدہ، اللہ کے ولی اپنی قبر کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ہم انہیں پاک زندگی دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے ولی کو سجدہ کرے۔ اللہ کے ولی تو دور کی بات، ہم روضہ رسول پر بھی سجدے کو شرک سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ روضہ رسول پر سجدہ کرے گا، یہ بھی کیا ہے؟ اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضر ہونے کا طریقہ احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت، آپ نے کہا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جا کر دور کھڑا ہو،
قریب جا کر تو قبر نال چمٹ جانے اس سے بھی اجتناب کیا جائے، یہ منع نہیں ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ کہا دور کھڑے ہو کر وہاں پر اصالِ ثواب کی دعا کی جائے، آقا پر درود پڑھا جائے، قرآن خوانی کی جائے، کہا جائے یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا اپنے نبی کے وسیلے سے اس نیک ولی کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم گناہگار ہیں، اس نیک ولی کے وسیلے سے ہماری حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کو، اور یہ جو میلے ہوتے ہیں، یہ جو چرچے چلتی ہے پنگے، آپ آگے دیکھیں گے پیر صاحب کا عرس ہوگا، آپ کو یہاں پر قرآن خوانی نظر آئے گی، یہاں پر آپ کو نعت نظر آئے گی، یہاں پر آپ کو وعظ و نصیحت نظر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے صحیح اگر اولیاء کرام کی تعلیمات دیکھنی ہے تو یہاں کر دیکھے، وہ اوقاف سرکاری مزار ہیں، وہاں پر کوئی بندہ چرس پیتا ہے، پنگ پیتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ چرس تو مزاروں میں چھوڑیں، چرس تو گھروں میں پینی بھی جائز نہیں ہے، بازاروں میں پینی بھی جائز نہیں ہے، یہ مزار تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے استانوں کو بعد دفعہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری بولی بالی جو ہے عوام ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، دیکھیں جی مزاروں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزاروں پر اگر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم گناہگار، یہ بھی تیرے بندے، لیکن یہ عام بندے نہیں ہیں، ان کی راتیں تیرے حضور سجدے اور عبادت میں گزری ہیں۔ تو اب یہ جو پاکیزہ زندگی ہے یہ کون سی زندگی ہے؟ ہر بندے نے مٹی کے اندر جانا ہے، ہر بندے نے قبر کے اندر جانا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے جو بندہ نیک عمل کر کے آئے گا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کر کے آئے گا اپنے ساتھ نیکیاں لے کر آئے گا، یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا زندگی میں بھی اسے میں پاکیزہ زندگی عطا فرما دوں گا، قبر بھی اس کی میں پاک کر دوں گا، قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ اپنے قبر کی طرف آتا ہے، اس کا جنازہ آتا ہے، لوگ میت کو اٹھا کر قبر کی طرف لے کر آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں ساتھ آتی ہیں، تین چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی تین چیزیں؟ کہا اولاد بھی ساتھ قبر تک آتی ہے، مال بھی ساتھ قبر تک آتا ہے، امال بھی ساتھ قبر تک آتے ہیں، لیکن جب قبر کے اندر جانے کی باری آتی ہے اولاد بھی رک جاتی ہے۔ وہ مال جس پر بندہ آیا ہے، بعد دفعہ بندے کے پاس لینڈ کروزر ہے، جنازے میں تو ساتھ آ رہی ہے لیکن قبر پر وہ بھی کھڑی ہو جائے گی۔ بندے کا بینک بیلنس ہے، اس نے بھی قبر میں ساتھ نہیں جانا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اعمال صرف وہ ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے، یہ اولاد بھی واپس آ جائے گی، یہ دنیا میں کمایا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میرے نبی کے غلاموں، چاہتے ہو تمہاری قبریں بھی پاک ہو جائیں، تمہیں بھی قبر کے اندر پاکیزہ زندگی ملنے لگ جائے، اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، آپ کا غلام کہتا ہے حضرت عثمان ذوالنورین جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے آپ رونے لگ جاتے ہیں، اتنے روتے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ ارے غلام پوچھتا ہے حضرت عثمان اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے ہم نے آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا ہے، یہ قبر کے پاس اتنا روتے کیوں؟ حضرت عثمان نے کہا مجھ سے سوال کرنے والے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میرے آقا نے کہا ہے قبر بندہ مومن کی پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی امتحان کی جگہ ہے، یہ پہلی جگہ ہے۔ اگر بندہ یہاں پر کامیاب ہو گیا آخر کی ساری منزلیں کامیاب ہو جائیں گی، اگر بندہ قبر میں ناکام ہو گیا یہاں پر سوالوں کے جواب نہ دے سکا آخرت کی ساری منزلیں خراب ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا جب نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے آسمان سے ندا آتی ہے، اور فرشتوں آسمان سے لا کر جنت سے لا کر ایک بسترا اس کی قبر میں بچھا دو،
اور فرشتوں اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دو، جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اس کو طرح طرح کی نعمتیں لا کر دو۔ اس لیے زندگی میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جب جہنم جب بندہ دوزخی قبر کے اندر لایا جاتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے، جہنم سے بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دو، جہنم سے بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دو، جہنم کی کھڑکی اس کی قبر سے کھول دو، اور ندا آتی ہے جہنم کے کھانے اس کے پاس لے آؤ، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر میری نافرمانی کرتا رہے۔ میرے نبی کے غلاموں چاہتے ہو زندگی بھی پاک ہو جائے، قبر بھی پاک ہو جائے، تو قرآن نے بتا دیا کرنا کیا ہے۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرنے، اور کہا عمل صالح کرنے کے لیے بھی شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ نبی کا پکا سچا غلام ہوگا۔ جب پکا سچا غلام ہوگا، جب نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی قبر کی زندگی کو بھی پاک کر دے گا، اس کی قبر کی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور میرے آقا ایک دن ایک باغ سے گزر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں پر میرے آقا جس سواری پر سوار تھے نا وہ بدکنے لگی، تو میرے آقا نے پوچھا، اس کے پاس قبریں تھیں، تو پوچھا کہ یہ کس کا قبرستان ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے عذاب کی وجہ سے یہ جانور میرا جو ہے یہ بھی بدک رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، میں تمہارے سامنے عذاب قبر تمہیں بتلاتا کہ عذاب قبر کیسا ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ کہا اگر یہ چیز تمہارے سامنے عیاں ہو گئی تو تم اپنے مردے کبھی دفناؤ گے نہیں۔ اور یہ لمبی بات تو دور کی بات چھوڑیں، یہ سنوار کی بات ہے۔ باغ کے اندر یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، باغ کے اندر مجھے ضلع مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک عورت جو ہے اس کا انتقال ہوا پچھلے سال اگست کے اندر، تو کوئی عزیز ایک عورت تھی، اس نے قبر بنانے نہیں دی جہاں پر قبر بنانا چاہ رہے تھے، تو اس کی ایک بہن باہر تھی، اس نے کہا ایک اور جگہ قبر بنا دو۔ جب میں آئی تو اس کی قبر، اس کی لاش کو نکال کر ہم جہاں پر دل کیا پھر قبر بنائیں گے، اس کی قبر ایک اور جگہ بنا دی گئی۔ اس مئی کے اندر اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا، تو اس کی قبر بھی اس کے ساتھ بنا دی گئی۔ تو اب اس کی بہن وہ باہر سے آئی تو اس نے ضلع مجھ کہتے میرے پاس آ گئی، اس نے کہا جی میں قبر جو ہے نا یہ شفٹ کرنا چاہتی ہوں، منتقل کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے باقی مفتیان کرام سے بھی مشورہ کیا کہ شرعاً کیا جنازہ منتقل کیا جا سکتا ہے، تو شریعت نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ ایک بندے کو دفنائیں پھر اس کو نکالیں۔ ہاں اگر کوئی اس قسم کا قبر کوئی سلائڈنگ کے نیچے آ گئی، یا کوئی اس قسم کی جو ہے آسمانی آفات کوئی آ گئی ہیں، زلزلہ آ گیا اس قسم کی کہ اب لاش نہ نکالے بغیر چارہ نہیں ہے، وگرنہ یہ جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے اس کا چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں چاہیے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہ عورت میرے پاس آئی تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے بڑا منع کیا، لیکن عورتوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہتے وہ مان نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں جی میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی قبر کو نکال کر یہاں سے دوسرے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ یہ قبروں کا سال ہو گیا، اگست بھی آج 9 ماہ ہو گئے، اندر کیا حال ہوگا، تو یہ بار بار کہتے پھر میں نے 2 بندے کو کہا جی وہ بندے قبریں کھوتے انہیں لگائیں، قبریں تیار کی جائیں، رات کو قبر جو ہے ان کی شفٹ کریں گے۔ تو کہتے دن کو، یہ سوموار کی بات ہے، قبر دن کو تیار ہوئی، کہتے رات کو ہم گئے، میں نے کہا جی اعلان نہیں کرنا، کہتے میں ڈر بڑا رہا تھا تو اعلان نہیں کرنا، کوئی مخصوص بندے اور سیزر کارب لے کے گئے۔ کہتے ہیں جب ہم نے اس کی بہن کی قبر کو کھولا تو وہ تابوت میں بند تھی، تابوت اٹھانا چاہا تو وہ لکڑ گل گئی ہوئی تھی، نیچے وہ جو تختہ جو ہے اوپر تابوت سے الگ ہو گیا۔ کہتے جب وہ الگ ہوا تو نیچے صحیح سلامت لاش موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ لاش جو ہے نا وہ اکڑ جاتی ہے جب کافی دیر رہے اکڑ، کہتے ہیں بالکل وہ نرم لاش۔ اب بہن نے کہا کہ میں نے منہ بھی دیکھنا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو اس کے زیو کارے میں پردہ تھا، کہتے ہیں اس کی بہن نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، کہنے لگی چہرہ بھی صحیح سلامت ہے۔ کہتے ہیں پھر دوسرے بہنوئی کی لاش کو، کیونکہ وہ پچھلے مہینے ان کا انتقال ہوا تھا، وہ تابوت کے اندر ان کا تابوت صحیح سلامت تھا۔
لیکن کہتے دونوں قبروں کے اندر سے بدبو نہیں آ رہی تھی بلکہ خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اگر ابھی بھی بندہ اگر محنت کرے نا، تھوڑی سی محنت، تو یہ قبروں کی زندگی سلامت ہو سکتی ہے۔ یہ قبر کے اندر جو بندہ رہتا ہے یہ سلامتی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دور کی بات کہ کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، دور کی بات کہتے ہیں یہ میں نے آنکھوں نے دیکھ لیا کہ لاش میرے سامنے، کہتے پھر ہم نے دوبارہ جنازہ پڑھا، جنازے کو تختے پر رکھا، کہتے وہ لاش بالکل جو ہے وہ نرم، جس طرح ملائم ہوتی ہے، جس طرح بندہ ابھی زندہ ہے، کہتے اس کی لاش کو دوبارہ پھر وہ جو ہے، اور کہتے ہیں کفن بھی اور دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کر کے، پکی سچی توبہ کر کے، اور قرآن جس کی بات کہہ دے کہ ہو بندہ مومن نیک عمل کرے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے کون سی زندگی عطا فرمائیں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر ملی تو دنیا، موت کا دار و مدار ہی دنیاوی زندگی پر ہے، اس کی قبر کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ قبر کے اندر اگر پاکیزہ زندگی ملی تو وہ تو پھر نور اللہ نور ہو جائے گا، اور اگر محشر کے میدان میں بھی اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے تو بندہ وہاں پر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سچے دل سے رب کے حضور توبہ کی جائے، جو غلطیاں ہو گئی ان پر عفو درگزر جو ہے اپنے مسلمان بھائی نے اگر کسی نے کیا اسے معاف کر دیا جائے۔